اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بہت سارے اللہ کے بندے الحمدللہ شب قدر کی تلاش میں، اعتکاف میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ آئیے اعتکاف میں کون سی چیزیں حرام ہیں، یعنی گناہ ہیں، آج تھوڑی سی تفصیلاً ان باتوں پر بحث کر لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ دو قسم کے کام اعتکاف میں حرام ہیں۔ دو قسم کے کام۔ پہلی قسم کے کام بلا ضرورت اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا حرام ہے۔ مردوں کے لیے پوری مسجد جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ اعتکاف کی جگہ ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کا وہ گوشہ، وہ کونا جہاں وہ اعتکاف کر رہی ہے وہ اعتکاف کی جگہ ہے۔ اب وہ بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلے۔ اب جن ضرورتوں سے آدمی باہر نکل سکتا ہے، اجازت ہے، وہ دو طرح کی ہے۔ ایک آدمی کی طبعی ضرورتیں، نیچرل، جیسے کھانا پینا، اگر کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے کھانا بھی، تو کھانے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، غسل جنابت یعنی جو بڑی ناپاکی ہے اس کا غسل کرنے کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اور دوسری اس کی شرعی ضرورتیں ہیں، یعنی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا جس مسجد میں ٹھہرا ہے وہ وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اب جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جانا، کوئی شخص نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو تو نماز پڑھانے کے لیے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے باہر نکلنا۔ لیکن ان ضرورتوں کے سلسلے میں چند ضروری باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر مسجد میں پیشاب خانہ یا پاخانہ ہو تو پھر باہر نہ جائے، وہیں پر اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ اگر مسجد میں یا مسجد کے قریب پیشاب پاخانے کا انتظام نہ ہو اور اس کا گھر دور ہو تو جو گھر قریب سے قریب تر ہو وہیں جانا چاہیے۔ البتہ اگر قریب کی جگہ پاخانہ جانے میں بے پردگی ہوتی ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو تو پھر اگر اپنا گھر دور بھی ہے تو وہاں بھی وہ پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتا ہے۔ ایسے ہی غسل کے لیے وہ مسجد سے باہر اسی وقت نکل سکتا ہے جب یہ غسل شرعی ہو، یعنی اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، بڑی ناپاکی اس کو ہو گئی ہے تو وہ مسجد سے باہر نکل کر غسل کر سکتا ہے۔ لیکن صرف بدن کی صفائی کے لیے اور صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے باہر جانا نہیں جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے اگر جامع مسجد جانا ہو تو اسے یہیں سے سنت پڑھ کر جانا چاہیے، اور خطبہ اور نماز جیسی ہو گئی فوراً واپس آ کر باقی جو نمازیں وہ بھی اس نے یہیں پر آ کر پڑھنا چاہیے جہاں وہ مسجد میں ٹھہرا ہے۔ اگر سنت وہیں پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو بقیہ نمازیں بھی صرف فرض پڑھنے کے لیے جمعہ مسجد جانا ہے، باقی یہیں پر آ کر ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی کھانا پانی لے جانے والا نہ ہو، لانے والا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی گھر یا مسجد سے باہر جا کر کھانا کھا سکتا ہے اور پانی لا سکتا ہے۔ اگر مسجد، اب تو الحمدللہ اب تو سارے انتظام مسجد ہی میں ہو گئے بھائی، اب تو الحمدللہ مسجد میں کھانے کا انتظام بھی ٹرسٹ کر رہی ہے خوشی میں۔ اگر مسجد کے اندر وضو پانی کا انتظام نہیں ہے اور کوئی اس کو پانی دینے والا بھی نہ ملے تو وہ وضو کے پانی کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔
جس کام کے لیے بھی بس مسجد سے باہر جائے اس کو پورا کرنے کے بعد 1 منٹ بھی باہر نہ ٹھہرے اور نہ بلا ضرورت کسی سے بات چیت کرے بلکہ فوراً واپس آ جائے. یہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی پیشاب پخانے کے لیے گیا تھا، اب 10 منٹ میں 5 منٹ میں اس کا کام ہو گیا، اب 1 گھنٹہ سب سے ملتے ملاتے باتیں کرتے ہوئے آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ایسے ہی بھولے سے بھی اپنے معتکف یعنی جہاں پر وہ اعتکاف کر رہا ہے، بھولے سے بھی اپنے معتکف یعنی مسجد کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا بھی مکروہ ہے. اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جگہ میں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اتنا ہی حصہ مسجد میں شامل ہے. باہر کا صحن کا حصہ، گیلری کا حصہ مسجد میں شامل نہیں ہے. جی ہاں، بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دوسری قسم کے افعال، جو افعال اعتکاف کی حالت میں حرام یا مکروہ تحریمی ہے، وہ کیا ہے؟ جو حرام ہے ڈائریکٹ، بڑا گناہ اور جس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ ہے مباشرت کرنا، یعنی بیوی سے ہم بستری وغیرہ کرنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، مسجد کے اندر ہو یا باہر، جس صورت میں بھی ہو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایسی عورت کا بوسہ لینا، اس سے بغلغیر ہونا، ان افعال سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن ایسا کرنا ناجائز اور مکروہ تحریمی یعنی بڑا گناہ ہے. اعتکاف میں دنیاوی کام کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اگر گھر میں کوئی دوسرا آدمی گھر کی ضروریات کا پورا کرنے والا نہ ہو تو پھر قدر ضرورت یعنی جس سے اس کی روزی روٹی چل جائے وہ کام کر سکتا ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. ایسے ہی عبادت سمجھ کر اعتکاف میں بالکل چپ چاپ بیٹھے رہنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یعنی اس کو کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے رہنا چاہیے. قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا یا کوئی دینی کتاب یا مضمون کے لکھنے میں مشغول رہنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اللہ ان تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائیں، اور اللہ ان کو بھی اور ہم سب کو بھی جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے اللہ ہم سب کو بھی شب قدر نصیب فرمائیں. آمین.